آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے جو مسجد کے اندر آ گئے ہیں, جنہوں نے گرینیڈ بھی آ گیا اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ تو یہ ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے اس پروگرام کے آج کے مہمان مکرم سلیم الدین صاحب ناظر امور عامہ ہیں. ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ حج میں جہاں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، اس میں جہاد کے جو دیگر مقاصد تھے اس کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا گیا کہ تاکہ دنیا میں آزادی مذہب اور آزادی اظہار قائم ہو، اور دنیا کے ہر مسلک اور ہر مذہب کی عبادت گاہوں کی، خواہ وہ مساجد ہوں، خواہ وہ گرجے ہوں، خواہ وہ کسی کے اور کوئی بھی کسی بھی رنگ کی عبادت گاہیں ہوں، ان کا تحفظ ہو. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ شب پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک صوبہ پنجاب کے معروف شہر سیالکوٹ میں ایک اندوناک واقعہ رونما ہوا، جس میں جماعت احمدیہ کی ایک 100 سالہ قدیم جو ایک مکان تھا، حضرت حکیم حسام الدین صاحب کا مکان، جو کہ گلی بھی اسی نام سے ان کی مشہور ہے، اس کو نہایت بے دردی کے ساتھ گرا دیا گیا. اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ملحقہ مسجد، اس کو بھی ساتھ ہی جو ایمان کی حرارت والوں نے گرا دیا. یہ کیا واقعہ ہوا، اس کی تفصیل ہم جانیں گے مکرم سلیم الدین صاحب سے جو ناظر امور عامہ ہیں. اس کا پس منظر کیا تھا سلیم صاحب، اور یہ کیا ہوا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کوچہ حکیم حسام الدین صاحب سیالکوٹ کشمیری محلہ کا ایک کوچہ ہے، اور گلی بھی اسی نام سے جانی جاتی ہے. وہاں پہ حضرت حکیم حسام الدین صاحب کا ایک مکان جو تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کئی دفعہ وہاں قیام پذیر ہوئے، اور لیکچر سیالکوٹ کے حوالے سے بھی وہ بھی روایت ہے کہ وہاں پہ تو اس چونکہ مکان بہت پرانا ہے اور عرصہ دراز اس کو گزر چکا ہے، تو ہر مکان تزئین و آرائش اور رینوویشن مانگتا ہے. تو اس مکان کی بھی رینوویشن کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا کچھ عرصہ قبل، اور باقاعدہ اس کی سرکار سے اجازت بھی حاصل کی گئی. اس مکان جو ڈبل سٹوری مکان ہے اور پرانا بنا ہوا ہے، کوئی نئی تعمیر اس کی ہم نہیں کر رہے تھے، اس کو صرف رینوویٹ اس کی صرف رینوویشن ہو رہی تھی، اور اس کو ایز اٹ از پریزرو کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت تھی، اور ہمارے لیے بہرحال اس کی غیر معمولی اہمیت تھی. تو ٹی ایم اے میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن میں باقاعدہ درخواست دے کے اس کی سینکشن کروائی گئی. یہ سینکشن لیٹر ہمارے پاس موجود ہے، دکھا دیں گے. اسی طرح اس کی فیس ڈبل سٹوری کی نقشے کی ہم نے جمع کروائی. بلکہ آپ سینکشن لیٹر مجھے پہلے شروع میں دکھا رہے تھے، اس میں لکھا ہوا ہے ڈبل سٹوری. جی ڈبل سٹوری لکھا ہوا ہے، تعمیر مکان ڈبل سٹوری، باقاعدہ اس کا وہ سارا جو ان کی لینگویج ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی اجازت ملی. نقشہ انہوں نے ایک سٹوری کا ہمیں دیا کہ چونکہ بائی لاز میں اس علاقے میں ڈبل سٹوری مکان نہیں بن سکتا. اچھا، یہ ویسے ارد گرد سارے ڈبل سٹوری ہیں، اور کسی کا کوئی نقشہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی نقشہ نہیں. سارے مکان ڈبل سٹوری اور 3 منزلہ بنے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ یہ خاص اہمیت کا حامل مکان تھا، اور اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ ایک ملا جو ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے. ملا نے اس کو شروع کر دیا کہ یہ مزے کی بات ہے 100 سال تک اس سے کوئی نہیں ہوا تھا. نہیں کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. اس کو یہ ایشو کھڑا کر دیا گیا کہ یہ ایک عجائب گھر بن رہا ہے. اچھا، ان کو باور کرایا گیا کہ عجائب گھر نہیں ہے، ایک مکان ہے جو ہماری ملکیت میں ہے، اس کو نئی تعمیر بھی نہیں ہو رہی، انہی بنیادوں پہ قائم ہے، اس کی رینوویشن کروائی جا رہی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ہم نے منظوری بھی حاصل کی ہوئی. بہرحال چونکہ ملا کا بدقسمتی سے اس ملک میں پریشر اتنا زیادہ ہے، راج ہی ان کا اور پیر تسمہ پا بن گیا،
تو اس کے پریشر پہ آ کے ٹی ایم اے نے وہاں پہ جا کے اس کو سیل کر دی اور کہا کہ آپ نے جی ڈبل سٹوری بلڈنگ بنائی. اچھا، یہ سیل شدہ مکان ہے؟ یہ مکان سیل شدہ ہے اور یہ چند دن پہلے سیل کیا گیا اور ایک نوٹس انہوں نے ہمیں بھجوا دیا کہ آپ یہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ڈبل سٹوری، حالانکہ ہماری سے فیس ڈبل سٹوری کے لیے اور ہمارے پاس سینکشن اور غالباً جو نوٹس ہوتا ہے اس کے بعد پوری اگر کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے، نوٹس کا جواب، اس کا پھر جواب، اس کی ساری، ہاں جی، وہ سارا وہ کچھ نہیں کیا. گزشتہ رات ٹی ایم اے کے اہلکار اپنے ساتھ کچھ مزدور لے کے اور وہ کلہاڑے اور وہ کسیاں اور جو گینتیاں اور وہ ہتھوڑے وغیرہ لے کے تو وہاں پہنچ گئے. اور یہ وقت ہے کوئی رات 11 بجے کے بعد، یعنی سرکار کام کر رہی ہے. مزے کی بات ہے کہ سرکار کا یہ کام ہے کہ وہ ایک، اگر ان کے نزدیک یہ قانونی کام ہے تو وہ دن کی روشنی میں ہے. ان کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ وہ ایک سرکاری ڈیوٹی سر انجام دینے آ رہے ہیں، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں آئے. اسی وقت یہ شبہ پڑا تھا کہ یہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو ہی وہ آئے انہوں نے پہلی منزل پہ چڑھ کے تو وہ اپنا کام شروع کیا کہ ہم اس کو گرانے آئے. ابھی سیل اسی طرح ہی ہے، گرانے آئے. وہ گرانے کا کام شروع کیا تو فوراً وہاں پہ موب آ گیا. بھائی وہ موب کہاں سے آ گیا؟ رات 11 بجے کے بعد اتنی پلاننگ ہوئی ہوئی تھی کہ وہ سارے وہاں اکٹھے ہوئے. اب وہ مزدور پلس یہ موب، انہوں نے یہ وہ کاروائی شروع کر دی. اور بدقسمتی یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہماری وہ جس کو جو یہاں ہم مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ ہے جس کو پاکستانی قانون کے مطابق ہم مسجد نہیں کہہ سکتے. پہلے وہ مسجد تھی. بیرون پاکستانی ہمارے ناظرین ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ پاکستانی قانون کے مطابق ہم اس عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. بہرحال 84 سے پہلے اس کو سارے مسجد ہی کہتے تھے اور سارا محلہ اس کو مسجد ہی کہتا ہے. یہ موب چونکہ پلاننگ کے ساتھ آیا تھا، نیت ان کی صرف وہ مکان توڑنا نہیں تھا، اور وہ خاصا مضبوط مکان تھا، اتنی آسانی سے ان سے ٹوٹتا بھی نہیں تھا. اس کو انہوں نے جتنا برباد کرنا تھا اور اس میں اس کے توڑ پھوڑ کرنی تھی وہ انہوں نے کی. لیکن کنکریٹ کی آخر دیواریں تھیں وہ ان کے ہتھوڑوں سے تو نہیں ٹوٹتی تھی. بہرحال ووڈ ورک سارا بڑا اچھا کام وہاں پہ خرچ کر کے ہوا تو سارا انہوں نے برباد کر دیا اور بے شمار نقصان پہنچایا. تو بھائی یہ مسجد کی طرف ہو رہی، اور وہ ہماری جو تاریخی ایک مسجد ہے بیت مبارک، اس کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا اس نام پہ. جی ہمارا تو بڑا پرانا مطالبہ تھا، جس طرح آپ نے کسی مولوی کی تقریر میں جو چل رہا ہے اس میں سنا ہوگا. یہ ناظرین، یہ ہمیں ابھی آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں کہ یہ جو ابھی سلیم الدین صاحب یہ بتا رہے ہیں، یہ باقاعدہ ایک مولوی صاحب نے اس کا پہلے ایک الٹیمیٹم دیا. لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، یا تو ہمیں مار دو، یا تو میرے وجود کے ٹکڑے کر دو، یا آئندہ جمعے سے پہلے اس کو بند نہ کیا گیا تو ڈونگا باغ سے تمہارے آفس کا راستہ دور نہیں. اور میں یقیناً محبت سے کہوں گا، اس لیے آپ مسلمان ہیں، ڈی پی او ڈی سی او صاحب مسلمان ہیں. اگر آپ لوگوں نے یہ کام کیا تو ہم شکر گزار ہوں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ نہیں بھی شامل ہوں گے تو ہم کریں گے. جس کو شرم آئی منہ نیچے کر لے، ہم کریں گے. میں اس کو بند کر کے دکھاؤں گا، میں تمہیں وہ محل گرا کے دکھاؤں گا. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کی غیرت و قوت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ بتائیے، کیا آپ میری اس رائے سے ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. ہم سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم ڈی سی صاحب ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، ڈی پی او صاحب ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. 10 آپ کے پاس 8 دن ہیں. سبحان اللہ. اگلے جمعے کے بعد پھر ہم قانون ہاتھ میں ٹھیک ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ جس کا دل دھڑ دھڑ کر رہے نیچے رکھ لے ہاتھ. جو پریشان ہے ہاتھ نیچے کرے. اللہ تیرا شکر ہے کہ ماؤں کی غیرت کے پلے ہوئے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیا
ان کے خون کا ایک قطرہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ تحصیل انتظامیہ بھی ان کے ساتھ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی ان کے ساتھ، پولیس بھی ان کے ساتھ. یہ سیل کرنے کے بعد وہاں پولیس اہلکار بھی 3-4 موجود رہتے تھے روز. کل کہاں تھے؟ رسیم صاحب یہ جب وہ آئے ہیں اور ان کے پاس اگر اس کو وہ قانون کا آپ کہہ لیں کہ بے دریغ استعمال یا اندھا استعمال، چلیں جو بھی ہو رات کے اندھیرے میں بھی آئے، وہ تو اس ہماری جو حکیم حسام الدین صاحب کوچا، وہ ان کی جو وہ تھا اوپر کی بلڈنگ کی حد تک تھا، نہ نیچے کی حصے کی حد تک تھا، نہ مسجد کی حد تک تھا. وہ جب آئے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ آپ یہ کام کرنے آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس اتھارٹی کوئی نہیں، لیکن ہم نے یہ کرنا. تو آپ اسے سمجھ لیجئے نا کہ چور رستے سے چور وقت میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ وہ ان کے دل میں یہ چور تھا کہ دن کی روشنی میں آئے تو دنیا کیا کہے گی کہ کس کام سے ہم آ رہے ہیں، ہماری سیل ہے. رات کے اندھیرے میں آئے اور موب اکٹھا اور کیا. مسجد کو بھی گرانے سے کسی نے نہیں روکا. نہیں وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی. صبح آپ یہ دیکھیں نا کہ 11 بجے کے بعد وہ آئے اور سحری کے وقت، آخر مومن تھے، مسلمان تھے، تراویح پڑھ کے آئے ہوں گے، خدا کے نام پہ خدا کا گھر گرا کے برباد کر کے جا کے روزہ بھی تو رکھنا تھا. سحری تک یہ کام کرتے رہے، اس کے بعد چلے گئے، روزہ رکھا، پھر ایک موب آ گیا، پھر مسجدوں سے لوگ آ گئے کہ ہم نے باقی کا گرانا ہے. کچھ قومان کی حرارت ابھی وہ باقی انہوں نے اس وقت شروع کر دی کرنی. اس وقت بھی کسی اس وقت پھر دوبارہ ہم نے ان سے درخواست کی، ڈی پی او سے میری خود بات ہوئی. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اب جواز نہیں رہتا اس کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کر رہے ہیں. اور اس کا ثبوت بعد میں ایک اسی مولوی نے جس کا نام حامد رضا ہے، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، اس نے شکریہ ادا کیا انتظامیہ کا. اچھا یہ بھی ہے، وہ بھی کلپ ایک چلا ہوا ہے جی کہ اس میں اس نے کہا کہ جی میں اسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مطلب وہ شکریہ ادا اس لیے کر رہے ہیں کہ جی ان کے مقاصد انہوں نے پورے کر دیے. اب یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پاکستان کی. بدقسمتی سے. ڈی پی او صاحب آپ نے بہت بڑا عظیم کام کیا، ڈی سی صاحب آپ نے بہت عظیم کام کیا، اور اس علاقے سے چیئرمین جو ہے مجاہد صاحب کدھر ہیں، آپ کو بھی آپ کی ٹیم کو بھی ہم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ مینار میں نے خود گرائے ہیں. کوئی ان کے خلاف مقدمہ یا کوئی چیز جو دیکھیں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اپلیکیشن موو کی ہے جو ایس ایچ او ہے متعلقہ، اس کے نام دیکھیں کیا کرتے ہیں. اس میں ہم نے نام نامینیٹ کیا، حالانکہ یہ ان کو از خود کرنا چاہیے تھا. پولیس کو یہ از خود مقدمہ بنانا، پہلے روکنا چاہیے. ہمارے نزدیک یہ دہشت گردی. اگر وہاں پہ ابھی تو جان بچ گئی، اگر وہاں پہ اس وقت موقع پہ اگر کوئی احمدی موجود ہوتا اور آئیڈینٹیفائی ہوتا تو اس کو انہوں نے چھوڑنا تھا. گجرانوالہ میں کیا کیا، اس کے کلپس آ رہے ہیں گجرانوالہ میں بھی، گجرانوالہ میں دیکھیں نا ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. یہ ایک ٹرینڈ ہے، جہاں جہاں اس طرح کے واقعات ہوئے. جہلم کی فیکٹری لے لیں، گجرانوالہ کا وہ گھروں پہ کچی آبادی میں جو اٹیک کیا تھا، گھر جلا دیے تھے، بچیاں اور ایک بزرگ خاتون وہ شہید ہو گئے تھے. اسی طرح ابھی پچھلے 1-2 سال پہلے جو دلمیال میں ہوا، تو موب اٹیک کرتا ہے اور انتظامیہ کی کھڑی رہتی ہے کہ وہ اب یہ کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ، اور اس کے بعد عملاً کاروائی بھی کوئی نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک رپورٹر سے بات ہو رہی تھی جو ایک معروف اخبار کے رپورٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موقف مجھے اس بات پہ چاہیے. تو میں نے عرض کیا جو ایکچوئل بات تھی، تو کہنے لگے ڈی پی او صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نے تو رول پلے کیا، ہمارا شکریہ وہ انہوں نے پوچھا ان سے کہ وہ مولوی صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو وہ شکریہ اس بات پہ ادا کر رہے تھے ہمارا کہ ہم نے امن امان کی صورتحال برقرار رکھی. یعنی امن امان ان کے نزدیک یہ ہے کہ املاک احمدیوں کی تباہ کر دی جائے، ان کی عبادت گاہیں مسمار کر دی جائے، اگر احمدی موجود ہوں ان کو بھی جلا دیا جائے، اور یہ امن امان یہ ان کے نزدیک. تو اس کو پتہ نہیں کس نے ڈسٹرکٹ پولیس افسر لگا دیا ہے، وہ کل کو اس ضلع کا کیا بنے گا جہاں امن و امان اس طرح کا امن و امان قائم ہوتا ہے جیسے یہ انہوں نے کیا. یہ اس کے علاوہ بھی واقعات بہت سارے دیکھیں، بے شمار واقعات، خاص طور پہ بدنام زمانہ آرڈیننس 20 جو ضیاء الحق کے دور میں لگا 84 میں، اس کے بعد سے ہماری بے شمار بیوت و ذکر نماز سینٹرز اور ان پہ حملے کیے گئے، ان کو جلایا گیا، تباہ کیا گیا، سیل کیا گیا، اور غیر احمدیوں نے قبضے بھی کر لیے. جیسا وہ کہتے ہیں کہ دلمیال والی جو ہے وہ ہماری مسجد ہے، وہ اس وقت فوراً مسجد ہو جاتی ہے، صرف ہماری کا فرق پڑتا ہے.
اس وقت مسجد وہ مسجد ہو جاتی. اچھا اس وقت تک جو 27 ہماری بیوتھوزیکا جو ہیں وہ ڈیمالش کر چکے ہیں. 33 ایسی ہیں جن کو سیل کر دیا گیا اتھارٹیز نے کہ یہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ امن کی جس طرح کیونکہ ان کا امن یہی ہے. مردان کی تھی وہ گر گئی سیل ہو کے, کوئٹہ کی ہے وہ سیل ہو کے, اور بے شمار ہیں اس طرح کی جو بڑے پرومیننٹ جگہوں پہ ہماری یہ بیوتھوزیکر پرانی تھیں وہ سیل کر دی گئیں. جن کو آگ لگا دی گئی اور نقصان پہنچایا گیا جزوی وہ 23 ہیں, اور جن پہ قبضہ کر لیا گیا وہ 17 ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ بھی دیا تھا اس کا کمیونٹیز کے حوالے سے کہ ان کی عبادت گاہوں کا اور ان کے ہر طرح کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ میرا خیال ہمیں اس میں سے شاید یہ وہ اب چیف جسٹس صاحب کو چاہیے نا کہ اب وہ جو سو موٹو لینے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں وہ اس بات پہ بھی اب ان کو چاہیے کہ وہ خود لیں. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے, وہ زیادہ دور کا نہیں ہے, تصدق حسین صاحب کا فیصلہ. کم از کم اس سے یہ جو ڈی پی او صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ امن امان کیا, یہ کلپس ناظرین ہمارے دیکھیں گے کہ یہ امن امان ہے کہ وہ ایک اتنی تاریخی چیز کو گرا دیا گیا جو جن کی دنیا حفاظت کرتی ہے ساری, اور اس کو گرا دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ آف ورشپ جو ہے نا وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. ہمارا عبادت کا حق, نہ ہمیں بولنے کی آزادی ہے, نہ ہمیں اپنے آپ کو ہم جو ہیں وہ کہنے کی آزادی ہے. یہ جو ہمیں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی وہ کہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہم آپ کو سمجھتے ہیں وہ آپ بھی سمجھیں اپنے آپ کو. ناطے کا سر بغیر باں ہے, اسے کیا کہیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم مکرم سلیم الدین صاحب کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ جن کو واقعی پاکستان کے ساتھ محبت ہے ہم ان سے بڑے ہی درد دل سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو مزید برباد ہونے سے بچا لیں. محض احمدیوں کے نام پہ جو معاملہ 1953 سے چلا, اس کے بعد ملک میں فرقہ واریت, فسادات اور جو کچھ ہو چکا ہے, جتنی نفرتیں اس ملک میں پروان چڑھ چکی ہیں, پوری دنیا میں یہ ایک بدنامی کا سمبل بن چکا ہے کہ جو اس بات کو امن قرار دیتے ہیں کہ احمدیوں کی جو پراپرٹی ہے اس کو مسمار کر دیا جائے, جو ان کی عبادت گاہیں ہیں جن کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے ان کو بھی گرا دیا جائے, اگر احمدی ہوں تو ان کو جلا دیا جائے. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم, چونکہ مولوی ہمارا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ہم نے یہ امن و امان کیا, پتہ نہیں اس میں اب یہ کیا شکریہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم کرے, اور کاش کہ کوئی ایسے حکمران آئیں جو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں. اللہ حافظ و ناصر.